News updates are brought to you by Style Boost. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی خاص خبروں کے ساتھ میں ہوں نوائی شرر سے آپ کا میزبان۔ آج بدھ کا دن ہے اور 27 محرم الحرام 1442 ہجری، 1 اسوب 2077 ستمبر 2020 عیسوی کی 16 تاریخ ہے۔ پاکستان تحریک انصاف ضلع سرگودا کے صدر ماہر انصر اقبال ہرل نے کہا ہے کہ سرگودا میں ایک قتل کی واردات کے حوالہ سے میرے خلاف مخالفین من گھڑت اور جھوٹا پروپیگنڈا کر کے میری سیاسی ساکھ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے NS نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ میرا ماضی اور حال گواہ ہے کہ میں نے ہمیشہ شرافت کی سیاست کی ہے اور کبھی کسی جرائم پیشہ یا رساگیر کی سرپرستی نہیں کی۔ پولیس کے تمام افسران اور عام لوگ گواہ ہیں کہ میں نے کسی مقدمہ میں کسی ملزم کی سفارش کی ہے اور نہ ہی کسی کو پناہ دی اور نہ میری فیکٹری یا گھر پر کوئی چھاپا پڑا ہے۔ ماہر انصر اقبال ہرل نے کہا کہ جھوٹ کی سیاست کرنے والے ہمیشہ کی طرح آئندہ بھی ناکام ہوں گے۔ السلام علیکم۔ انصر ہرل، ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ سرگودا، چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ پچھلے 2 دن سے سوشل میڈیا پہ ایک کمپین کر رہی ہے جس میں بہت ساری باتیں میرے سے منسوخ کی جا رہی ہیں۔ یقیناً آپ میں سے بہت سارے دوستوں نے وہ پڑھی بھی ہوں گی۔ میں نہیں چاہ رہا تھا کہ میں ایک انویسٹیگیشن چل رہی ہے اس میں میں کوئی ایسی بات کروں، لیکن مجبوراً مجھے اب کچھ بولنا پڑ رہا ہے۔ تو میں ایک تو انشاءاللہ کل سرگودا سے پریس کانفرنس بھی کروں گا۔ میں اب یہاں پہ صرف اتنی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت ایک سازش کے تحت کمپین چل رہی ہے اور اس میں بہت ساری باتیں کر رہے ہیں لوگ۔ کئی ایسی باتیں ہیں جن کی تصدیق کے لیے کوئی ٹائم نہیں چاہیے، فوراً ہو جاتی ہے کہ جو میرے بارے میں جو باتیں لوگ کر رہے ہیں۔ لوکل پولیس موجود ہے، ان سے پوچھا جا سکتا ہے کہ کیا یہ جو کیس ہے اس میں کسی سٹیج پہ کسی طرح بھی کوئی میرا نام آیا ہے؟ کیا جو کہہ رہے ہیں کہ ڈی پی صاحب کو میں نے کہا کہ میں بندہ لے آتا ہوں تو پھر میں غائب ہو گیا، پھر میں نے پناہ دے دی، یہ ڈی پی صاحب سے تصدیق کیا جا سکتا ہے؟ کیا انویسٹیگیشن سے نہیں تصدیق کیا جا سکتا کہ میں نے ان کو کہا تھا کہ اقبال میرا رجلف ہے، اس کا نام چل رہا ہے اس میں، جب بھی اس کی ضرورت ہوگی اس کو وہ پیش ہو جائے گا؟ یہ تصدیق کیا جا سکتا ہے؟ کیا یہ تصدیق نہیں کیا جا سکتا کہ میرے ادھر بجائے اسلحے اور گاڑیاں پکڑی گئی ہیں اس کو ویریفائی نہیں کیا جا سکتا؟ کیا یہ پتہ نہیں کیا جا سکتا کہ کیا پولیس نے میرے پہ چھاپا مارا تھا؟ کیا یہ پتہ نہیں کیا جا سکتا کہ پولیس کو میں وانٹیڈ ہوں اور میں رپورٹ ہو گیا ہوں؟ یہ چیزیں خدا را تھوڑی سی تو خود بھی تصدیق کر لیں، کوئی ایسی اس میں بات ہے۔ میں کہیں رپورٹ نہیں ہوں، الحمدللہ میرا جو کریکٹر ہے وہ سب لوگوں کے سامنے ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اس میں جو کمپلیننٹ ہیں، جو غریب پرسن ہیں، ناظرہ برادران، ان سے نہیں پوچھا جا سکتا کہ کیا انصر ہرل کی بھی کوئی اس میں آپ کو کوئی چیز ایسی آئی ہے؟ کوئی شبہ تک بھی، باوجود اس کے کہ کوئی یہ چیزیں تکلیف تھوڑی سی کرے اور تصدیق کر لیں، صرف ایک پراپوگنڈا مہم چلائی جا رہی ہے۔ کیا یہ چھپی جتی چیزیں ہیں کہ میں کس طرح زندگی گزارتا ہوں، کہ میں شراب کباب کی محفلیں کرتا ہوں؟ کیا الزام نہیں ہے جو میرے پہ لگائے جا رہے ہیں؟ اور باخدا میں یہ کہتا ہوں کہ جتنے لوگوں کو بھی میں دیکھا ہے اس کے پیچھے جو لوگ ہیں وہ آپ بڑے گندے کریکٹر کے مالک ہیں، گندی سوچ کے مالک ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اور میں اب بھی دعویٰ کرتا ہوں کہ اس میں 0.1% بھی کوئی بھی چیز الزام کی حد تک بھی میرے پہ آئے گا تو میں بالکل، مجھے کوئی حق نہیں ہے اس معاشرے میں رہنے کا بھی۔ میں نے تو اس طرح زندگی گزاری ہے، باوجود اس کے کہ ایک بندے نے
اتنی صاف ستھری زندگی گزاری ہو اور اس پہ اتنے بہتان اور اتنی غلط باتیں منسوخ کی جا رہی ہوں، جبکہ پورا علاقہ جانتا ہے. جن پولیس افسروں کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے وہ پولیس افسر وہاں پہ موجود ہے. میں دعوے سے پورے ضلع کے پولیس افسروں کے بارے میں کہتا ہوں کہ کوئی ایک بھی کہہ رہے کہ میں نے کبھی کسی غلط بندے کی سفارش تک کی ہو، کسی چور ڈاکو کی، کسی منشیات فروش کی سفارش تک کی ہو، میں نے پولیس سے کوئی غلط کام کرایا ہو، میں نے پولیس کو کوئی رشوت دی ہو. اب بڑے پہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ پولیس کے ساتھ بھی یہ پیسے دے کے اور یہ چیزیں کر کے تو غلط کام کرواتا ہے. سارے لوگ موجود ہیں وہاں پہ، کسی سے بھی کوئی تصدیق کی جا سکتی ہے. تو خدا را یہ چیزیں اچھی نہیں ہوتی جس طرح کا یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. میں کہتا ہوں اللہ لاکھ ہے، یہ بالکل باؤنس بیک ہوگا. جو لوگ یہ کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کس طرح کی ایک سازش کی جا رہی ہے. بس میں اتنا کہوں گا، باقی میں کہیں بھی نہیں گیا، میں ادھر ہوں، میں پولیس سے ہر وقت رابطے میں ہوں. مجھے کوئی بھی کسی حوالے سے بھی اس کیس میں کوئی پولیس اسٹیشن چاہیے. میں پولیس کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ میرے لیے جو بھی ہو، میرا زلف اقبال نے جرم کیا ہے تو وہ بالکل اس نے پولیس کو سرنڈر کیا ہوا ہے. وہ اب اس نے یہ گناہ کیا ہے تو وہ اس کو سزا ملے گی، بھگتے گا. میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ 1 مہینے میں کس پولیس افسر سے میں نے اپروچ کی ہو کہ اقبال اس میں اس کا نام آ رہا ہے تو اس کے لیے تھوڑی سی گنجائش کر دیں. عجیب بات ہے. بس میں اتنا کہوں گا، باقی میں انشاءاللہ کل آ کے اس کی ساری پریس کانفرنس کروں گا اور اوپنلی سب لوگوں کو کہوں گا کہ کوئی کوشچن کسی حوالے سے بھی کوئی میرے پہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. لیکن میں یہ چیز جو ہے یہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب دلوں کے بیچ جانتے ہیں کہ کس کی کتنی ہے. جو بھی غلط کر رہا ہے، جس نے بھی کوئی غلط سوچ رکھی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے. انشاءاللہ اللہ لاتا ہے وہ سب کچھ سامنے آئے گا. خدا حافظ. ڈپٹی کمشنر سرگودا عبداللہ نیئر شیخ نے تمام تحصیلوں کے اسسٹنٹ کمشنروں اور بلدیاتی اداروں کے افسران کو ہدایت کی کہ وہ بلڈنگ پلان میں ایمرجنسی انتظامات کو یقینی بنائیں تاکہ قدرتی و حادثاتی حالات میں انسانی جانوں کے ضیاع کو محفوظ بنایا جا سکے. ان خیالات کا اظہار انہوں نے ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا. پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو میسم عباس، اے ڈی سی جی بلال فروز جویا، تمام تحصیلوں کے اسسٹنٹ کمشنرز، ایم او ریگولیشن، ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر 11-22 مظہر شاہ اور دیگر متعلقہ اداروں کے افسران و نمائندے بھی موجود تھے. ڈپٹی کمشنر نے کہا، قدرتی آفات اور آگ لگنے کے واقعات کے دوران عمارات میں ہنگامی راستے نہ ہونے کے باعث انسانی جانوں کو بچانے میں دشواری پیش آتی ہے، جس کے لیے عمارتوں کو قانون کے مطابق بنانا ضروری ہے. انہوں نے ہدایت کی کہ تحصیلوں میں غیر قانونی بلڈنگ پلان کے بغیر تعمیراتی عمارات کے مالکان کو نوٹس جاری کیے جائیں اور خلاف ورزی پر انہیں گرانے کے اقدامات کیے جائیں. انہوں نے حادثات کو روکنے کے لیے ون ویلنگ اور بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکلوں کے خلاف مضبوط آپریشن اور مہم شروع کرنے کی ہدایت کی. انہوں نے سول ڈیفنس افسران کو ہدایت کی کہ وہ فائر بریگیڈ سیفٹی انتظامات پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں اور خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف چالان کیے جائیں. انہوں نے میٹروپولیٹن تحصیل کونسلوں اور دیگر بلدیاتی اداروں کو فائر ہائیڈرینٹ سسٹم کو تنصیب کو یقینی بنانے کی ہدایت کی. انہوں نے اسپتالوں، سکولوں، کالجوں اور بلند و بالا عمارات کے مالکان کو ایمرجنسی انتظامات یقینی بنانے کی ضرورت پر زور دیا. اجلاس میں ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر مظہر شاہ نے اپنے ادارے کی کارکردگی کی تفصیلات سے آگاہ کیا اور بتایا کہ سڑکوں پر حادثات انسانی جانوں کے لیے سب سے خطرناک ہیں، جبکہ اندرون شہر تجاوزات ہنگامی حالات سے نمٹنے میں بڑی رکاوٹ ہیں جنہیں ہٹایا جانا بہت ضروری ہے. ڈپٹی کمشنر نے بلدیاتی اداروں کو تجاوزات کے خلاف خاتمے کے لیے تاجروں کی تربیت کرنے اور اس کے مضر اثرات بارے آگاہی دینے کی ضرورت پر زور دیا.
تحصیل ساہیوال کے علاقے بہل جویا کمالہ کے رہائشی اور پاکستان پبلک ہائی اسکول چاوے والا کے ڈائریکٹر غلام شبیر جویا کے اکلوتے بیٹے 21 سالہ احمد حسن جویا کو نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی۔ غلہ منڈی بھلوال کے سبزی فروش حنیف اور اس کے 4 بچوں سمیت اہل خانہ کی حالت کھانا کھانے کے بعد غیر ہو گئی۔ انہیں تشویشناک حالت کے باعث تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال بھلوال منتقل کیا گیا، جہاں 10 برس کی بچی عالیہ دم توڑ گئی۔ 2 بچوں علی برہان اور حنیف کو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال سرگودا ریفر کر دیا گیا، جبکہ ایک بچی مریم اور والدہ فوزیہ بیگم کو ابتدائی طبی امداد دے کر فارغ کر دیا گیا۔ پولیس نے کھانا قبضے میں لے کر معائنے کے لیے لیبارٹری بھجوا دیا، جبکہ اس واقعے کی تفتیش کی جا رہی ہے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس جناب قاسم خان کی خصوصی ہدایت اور ویژن کے مطابق تحصیل جوڈیشل کمپلیکس سلنا والی میں ایڈیشنل سیشن جج سلنا والی محمد بلال نے مون سون کی شجرکاری مہم کے سلسلہ میں پودا لگایا۔ اس موقع پر سول جج اعجاز احمد سپرا، سول جج عدیل اصغر میاں، صدر بار سلنا والی میاں عصمت اللہ چشتی اور جنرل سیکرٹری فاروق بھٹی نے بھی شجرکاری مہم کے سلسلہ میں پودے لگائے۔ ایڈیشنل سیشن جج محمد بلال نے اس موقع پر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ماحولیاتی آلودگی سے پوری کائنات اور انسانی زندگیوں کو خطرات لاحق ہیں۔ پودا لگا کر اس کی حفاظت کرنا ہر ذمہ دار شہری کا فرض ہے۔ انہوں نے کہا کہ جوڈیشل کمپلیکس سلنا والی میں لگائے جانے والے تمام پودوں کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے گا۔ صدر مسلم لیگ نون میٹروپولیٹن سرگودا ایم پی اے ڈاکٹر لیاقت علی خان نے کہا ہے کہ حکومت مہنگائی، بے روزگاری، تشدد، لوٹ مار اور قتل و غارت جیسے خوفناک واقعات کی روک تھام میں مکمل ناکام ہو چکی ہے۔ پولیس کے اعلیٰ افسران کے درمیان کھلے عام جھگڑے، پسند ناپسند پر تبادلے حکومت کی کمزور گرفت اور اس کے نتیجہ میں جرائم میں اضافہ کا سبب بن رہا ہے۔ ڈاکٹر لیاقت علی خان نے کہا کہ حکومت کی بد انتظامی اور نااہلی کی سزا عوام بھگت رہے ہیں اور ہر طرف سے ظلم تشدد کا شور اٹھ رہا ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت کرونا وائرس سے پوری انسانیت کو نجات دے، آمین۔ انشاءاللہ ہم کل پھر حاضر ہوں گے تازہ خبروں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔